اس طرح کی آگیں لگی ہوئی ہیں جو کبھی انسانی تاریخ میں پہلے نہیں تھی۔ اس کے علاوہ فلڈز ایسے آ رہے ہیں جو کہ انسان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کے فلڈز نہیں آئے، اور پھر جو گرمی پڑ رہی ہے کئی جگہوں کے اوپر، جس میں پاکستان میں جو جیکو آباد ہے، سب سے زیادہ دنیا میں جو گرم اس وقت علاقہ ہے اور جو سب سے ہائی ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا وہ پاکستان میں جیکو آباد میں۔ تو ہمارے لیے یہ دنیا میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اب اس طرح کی بجلی بنائیں جس سے یہ جو گلوبل وارمنگ اس کے اوپر امپیکٹ نہ پڑے۔ تو یہ جو بجلی بنتی ہے پانی کے اوپر، اور یہ جو تربیلا کی 5 ٹنل ہے، اس سے جو بجلی پیدا ہوگی یہ صاف بجلی ہوگی، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہو 2030 تک جس کی زیادہ تر جو بجلی بنے گی وہ صاف بجلی بنے گی، وہ ان پانی سے بنے گی یا پھر وہ سورج کی سولر سے بنے گی، اور یا پھر ہوا سے جو ونڈ انرجی ہے اس سے بنے گی، لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم یہ جو فاسل فیولز جلا کے بجلی بناتے ہیں اس سے نہ بنے۔ تو اس لیے ایک تو یہ میرا آنے کا آج یہاں مقصد تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ٹنل 5 ہے اس کی وجہ سے اس ڈیم کی تربیلا کی زندگی لمبی ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ سلٹ یا جو سیڈمنٹ آ رہا ہے وہ چلتا آ رہا ہے اوپر سے، وہ صرف 4 میل دور ہے اس ڈیم سے، اور یہ جو ٹنل 5 ہے اس کی وجہ سے ہم کافی وہ جو سلٹ ہے اس کو فلش کر دیں گے۔ تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ڈیم کی زندگی بڑی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ داسو اور باشا ڈیم، ان کا بننا ٹائم پہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی یہ سیڈمنٹ جو آ رہا ہے، جو سلٹ آ رہی ہے اس طرف ڈیم کی طرف، وہ بھی بہت آہستہ ہو جائے گی اور ڈیم کی زندگی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ مجھے صرف ایک چیز افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہم نے پہلے ان چیزوں کا نہیں سوچا۔ باشا ڈیم 1984 میں فیصلہ ہوا تھا بنانے کا، 1984 میں، اور وہ کسی وجہ سے کیوں نہیں بنی؟ کیا دور کی سوچ کسی میں نہیں تھی، یا شاید جو اس کے بعد آئے لوگ انہوں نے 5 سال اپنے الیکشن کا سوچا، کیونکہ ڈیم بننے میں ٹائم لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچا۔ ہمیں جو آج بجلی ہم بنا رہے ہیں، جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں، وہ مہنگی ترین دنیا کی بجلی ہے، اور ہمارے بدقسمتی سے کانٹریکٹ ایسے ہیں کہ چاہے ہم وہ بجلی کا استعمال کریں یا نہ کریں ہمیں اس کا پیسہ دینا پڑتا ہے، جس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ۔ اب اس کی وجہ سے بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے۔ اگر ہم یہ پانی کے اوپر ہی بجلی بناتے رہتے، جو زیادہ بجلی جو کیپیسٹی تھی پاکستان میں پانی پہ بجلی بنانے کی، کیونکہ ہمیں تو اللہ نے بڑا کرم کیا، ہم تو سارا راستے پہ یہ دریائے سندھ کے اوپر ہم بجلی بنا سکتے تھے، تو بدقسمتی سے وہ نہیں بنائی، اور اس کی وجہ سے آج ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے، ہماری انڈسٹری کو مہنگی بجلی ملتی ہے، اس وہ مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا میں جب تک ہم ان کی بجلی سبسڈائز نہ کریں۔ تو قوم کو بہت نقصان اٹھانا پڑا کہ دور کا نہ سوچا، ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی۔ آج اگر چائنا جو دنیا میں سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ دور کے پلان کیے ہوئے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ، 20 سال 30 سال، اور ہم نے صرف الیکشن ٹو الیکشن کی پلاننگ کی وجہ سے آج اپنے لوگوں کو اس مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ ہم یہ بھی ہے کہ ہم نے ہمارے دور میں ہم نے فیصلہ کیا ہے 10 ڈیمز بنانے کا۔ انشاءاللہ 10 سال تک پاکستان میں 10 نئے ڈیمز بنیں گے، جس میں باشا اور داسو بھی ہیں، اور یہ 10 ڈیم سے پانی بھی ہمارے پاس آگے پانی کی بھی کمی آ رہی ہے، کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور جب تک ہم ڈیمز نہیں بنائیں گے ہم پانی کو سٹور نہیں کر سکیں گے۔